مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالیشان سے عالیشان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھے چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب کا پتہ ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادریہ قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہیں سے بول بالا ہوگا۔ جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں 2 ہوا، اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟
مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا. اسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا. اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا. میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آغاز. وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں. اور وہ نہایت میں آسیات کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کرتا. 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے. اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں. آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ مسجد بنگلے والی، اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے. جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں. پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو. اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے، تاریخ کا ایک عظیم موڑ
آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے. وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی، اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے. نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے. بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں. ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی. یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا. کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں. دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں. حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے. 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا، کتاب و سنت کی بالادستی پر اعلان نہیں ہوا. دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے. یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان کو. لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے اب ہماری آزمائش کے لیے آگ آد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں. ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے، اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیت و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا. یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا. اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے. ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً. الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں. کبھی قطر کی طرف سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟
میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے، اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں، نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں۔ پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں، یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے۔ اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ صلاحیت موجود نہیں۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے، پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ